اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا میں یہاں پر نہ تو ملائکہ کو دیکھتا ہوں اور نہ ہی یہاں پر کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان پر بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے گرد طواف کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، زمین پر کعبہ کی تعمیر کرو اور اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرو اور اسی کا طواف کرو۔ تعمیر میں تمہاری رہبری حضرت جبرائیل علیہ السلام کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اس جگہ پر لے گئے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے نشاندہی کی، پھر اس کے بعد 7 زمینوں تک کعبے کی بنیادوں کو کھودا گیا۔ 5 پہاڑوں سے لائے ہوئے پتھروں کے ذریعے ان بنیادوں کو بھر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے چاروں طرف دیوار بنا دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے بیت المعمور اٹھا کر لائے اور اس 4 دیواری کے بیچ میں لا کر رکھ دیا، جس کے طرف رخ کر کے حضرت آدم علیہ السلام نماز ادا کرتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے بیت المعمور کو اٹھا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر واپس لے گئے اور کعبے کی جگہ اونچے اونچے ٹیلوں میں بدل گئی۔ لیکن پھر بھی یہاں پر لوگ آ کر اپنی عبادت کرتے اور دعائیں مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حال میں رہا، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس میدان میں آئے اور ان کی وجہ سے کچھ آبادی ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، آپ اسماعیل کو لے کر یہاں پر کعبہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی اس طرح کرا دی، فرمایا میں ایک بادل کا ٹکڑا بھیج رہا ہوں، اس کے سائے کو دیکھ کر ایک خاکہ بناؤ اور اس کی حد بندی کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے زمین کھودی۔ اس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیواریں نظر آئیں اور پھر اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر کے برابر اونچی بن گئیں اور انہیں دیوار بنانا مشکل ہو گیا، تب اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک معجزہ رونما ہوا جو کہ ایک پتھر کی شکل میں تھا، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مقدس پتھر ہے جو خانہ کعبہ سے چند قدم کے فاصلے پر رکھا گیا ہے۔ اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو خانہ کعبہ کی دیواریں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر کے برابر پہنچیں تو انہوں نے اس پتھر کے اوپر چڑھ کر دیواروں کی تعمیر کرنا شروع کر دی۔ اس ٹائم یہ پتھر خود بخود ہوا میں اوپر جاتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام سے کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور یہ پتھر موم کی طرح ملائم تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بن گئے تھے۔ آپ کے قدموں سے اس پتھر کے اوپر مبارک پاؤں کے نشان بن گئے، جس کی وجہ سے اس پتھر کو 4 چاند لگ گئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ العمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی کہ خانہ کعبہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے کہ اس کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ 4000 برس طویل عرصے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں، جو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یقیناً یہ پتھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک کھلی ہوئی نشانی ہے۔ پہلے خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ اندر جانے کے لیے تھا تو دوسرا لوگوں کے باہر نکلنے کے لیے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے لائے گئے پتھروں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے تیار کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوہ لبنان، کوہ حرا، کوہ قبیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ سے پتھر لاتے اور یہ دونوں خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کرتے تھے۔ جب عمارت پوری طرح تیار ہو گئی تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم نے بڑی محنت سے یہ گھر بنایا ہے اور فرمایا ہے کہ اے ابراہیم تم لوگوں کو دعوت دو۔
खाना काबा आने की और बुलंद आवाज़ में पुकारो, मैं तुम्हारी आवाज़ लोगों तक पहुंचा दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर बुलंद आवाज़ में कहा, लोगो तुम पर अल्लाह ने हज फ़र्ज़ किया है, इसके लिए तुमको खाना काबा आना ज़रूरी है। तब चारों तरफ से आवाज़ आने लगी, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका ला लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका ला। अल्लाह तबारक ताला ने सभी मुसलमान औरतों और मर्दों पर हज फ़र्ज़ कर दिया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तुम लोग मेरे घर खाना काबा के तवाफ़ के बाद मकाम इब्राहीम के पास 2 रकात नमाज नफल अदा करो। खाना काबा में हुजरा अस्वद को ख़ास मकाम हासिल है। हुजरा अस्वद खाना काबा जनूब मशरक़ी दीवार में कद आदम के बराबर नस्ब है। अगर इस पत्थर को करीब से देखें तो इसके 12 टुकड़े नज़र आते हैं, जिन्हें किसी मसाले से जोड़ा गया है। शायद ये किसी ज़माने में टूट गया हो। इसको दोबारा जोड़ा गया और इस पर चांदी का एक फ्रेम जड़ दिया गया। हुजरा अस्वद कहाँ से आया और इसको कहाँ से लाए, इस बारे में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रवायत के मुताबिक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजरा अस्वद जन्नत से लाया गया है। खाना काबा की तामीर अव्वल के वक्त से हुजरा अस्वद इस वक्त इसी में मौजूद था। 606 ईस्वी में जब सैलाब आया तो इस वक्त खाना काबा की इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा और कुरैश के कबीलों ने इसकी शुरू किया। जब दीवार कद आदम के बराबर पहुंच गई और हुजरा अस्वद रखने का मसला दरपेश आया तो कबाइल में झगड़ा शुरू हो गया। हर कबीले की ख्वाहिश थी कि उसे यह सआदत नसीब हो। अलैहि वसल्लम ने इस मसले का हल यूँ निकाला कि उन्होंने एक चादर मंगवाई और हुजरा अस्वद को चादर के ऊपर रख कर तमाम सरदारान कबाइल से कहा कि वो चादर के कोने पकड़ कर उठाएं। सब ने मिलकर जब उठाई और उसको उठाकर हुजरा अस्वद को करीब ले जाया गया और जब जिस जगह पे हुजरा अस्वद नस्ब करना था उस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उठाकर हुजरा अस्वद दीवार में नस्ब फरमा दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के दौर में खाना काबा में आग लग गई थी, जिससे हुजरा अस्वद के 3 बड़े और कई छोटे टुकड़े हो गए थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने चांदी के खौल में इनको जड़वा दिया। रुकन यमानी और हुजरा अस्वद के दरमियान की दुआ। ऐ अल्लाह, मैं आपसे माफ़ी और दुनिया और आखिरत का सवाल करता हूँ। ऐ रब, हमें दुनिया और आखिरत की खूबी अता फरमा और अज़ाब दोज़ख से बचा। रुकन यमानी के बारे में इरशाद फरमाया कि 70 फरिश्ते मुकर्रर होते हैं। कोई शख्स ये दुआ करता है तो फरिश्ते आमीन कहते हैं। अल्लाह तबारक ताला हम सब को हज की तौफीक अता फरमाए और हम सब को अल्लाह के घर खाना काबा का दीदार नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ लगी घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह निगहबान।